السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم معززان گرامی، نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، چند چیزوں کا حکم دیا اور چند چیزوں سے روکا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ ہے آمرک باللہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کو یاد کرنا ہے، مطلب اللہ پر ایمان لانا ہے، توحید کا قائل ہونا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے، یعنی یہ اتنا عظیم ترین بلند کلمہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب نے اسی کی دعوت دی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ترین کلمہ اور افضل ترین کلمہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ سب نیکیوں سے سب سے بڑا ہوا ہے، سب سے آگے ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا کہ اپنا ایمان تازہ کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان کو تازہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اور اسی طرح طبرانی کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا کہ جس نے کلمہ طیبہ اخلاص سے پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اور چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت قاضی حسان بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں نے تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کیا تو میری ماں کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، بیٹھنے اٹھنے سے پہلے ہمیشہ کہتی بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو میں جب تھوڑا بڑا ہوا مجھے بھی سمجھ آنے لگی تو میں نے امی سے جھگڑا کیا، اماں جان یہ کیا مسئلہ ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لا الہ الا اللہ، تو کیا میں مسلمان نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایسی بات نہیں، جب کوئی چیز بندے کی زبان پر چڑھ جاتی ہے تو اس کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد ہو نہ ہو، فکر میں ہو بے فکر ہو تو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ تو فرمانے لگا میری ماں کہتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سختی جو آخری سختی ہوتی ہے موت کی، اگر اس وقت بھی تمہاری زبان سے بے اختیار بھی لا الہ الا اللہ نکل گیا تو اس سے بڑی اور عظیم بشارت کیا ہوگی۔ چنانچہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ارشاد فرمایا کہ یا الہی مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دیں کہ جس سے میں خاص طور پر آپ کا ذکر کروں اور خاص ہی میرے لیے وہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ ہی پڑھا کرو۔ اور اس کی فضیلت میں حضرت نوح علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ یہ اتنا عظیم اور طاقتور کلمہ ہے کہ ساتوں آسمان زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا باری ہوگا۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اس لیے انتہائی محترم اور مکرم سامعین اس کا خوب کثرت کیا کریں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے جو 12 اعضاء ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، 2 آنکھ، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 8 ہو گئے۔ اور اسی طرح 4 اور ہیں، دماغ، انسان کا دل، انسان کی زبان اور شرمگاہ، یہ کل 12 ہو گئے۔ یہ 12 اعضاء انسان کے گناہ کرتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کے بھی 12 لفظ ہیں، حروف ہیں، لا 2 ہو گئے، الہ 3، اسی طرح الا اللہ، الا میں 3، اللہ میں 4، یہ کل ٹوٹل 12 بنتے ہیں۔ تو یہ 12 کلمات ان 12 اعضاء سے گناہوں کو دور کرتے ہیں۔ اور یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف، 12 الفاظ یہ 12 مہینوں کے گناہوں کو دور کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ یعنی جو بندہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے
تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔